السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے حرمت والے مہینے اور عشرہ ذی الحجہ، ایام تشریق، یوم عرفہ، یوم النحر، یہ 5 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ سب سے پہلے حرمت والے مہینے۔ حرمت یعنی وہ مہینے جن میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا احترام و اہتمام کرنا چاہیے اور گناہوں کو چھوڑنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے پاس 12 ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی مہینے 12 ہیں، اور جن میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ 12 میں سے نمبر 11، 12، پھر 1، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، پھر 7ویں نمبر کا مہینہ یعنی رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان مہینوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور زیادہ سے زیادہ ترک معاصی یعنی گناہوں کو چھوڑنا چاہیے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں جو شخص ان 4 مہینوں کا احترام کرے، ارے یہ مہینہ ہے، جیسے ہم رمضان کا احترام کرتے ہیں کہ ہم یہ مہینہ ہے، ہم کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، ارے یہ مہینہ ہے، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے، تو کرتا ہے تو نیکی کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور مزید دیگر مہینوں میں بھی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، بلکہ نیکی کرنے میں جو مزہ آتا ہے وہ شوق اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو عطا فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہم چاہتے بھی یہ ہیں کہ یار مجھ سے غلطی ہوتی ہے، آئندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ توفیق نہیں ہوتی۔ ان کا احترام کرنے سے، ان مہینوں میں گناہوں سے بچنے سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوتی ہے، نیکی کرنے سے مزید نیکی کرنے کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے، یعنی وہ پاور ملتا ہے، اسٹار پاور ہم کو مل جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہترین طریقہ ہے اپنے آپ کو سدھارنے کا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان کا احترام کرنے ہمیں سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا ہے آخری مہینہ ذو الحجہ، جس کو ذو الحجہ وغیرہ بھی لوگ کہتے ہیں، ذی الحجہ بھی کہتے ہیں۔ یہ آخری مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اتنا خاص ہے کہ اس میں چند عبادتیں ایسی ہیں جو دیگر کبھی نہیں ہیں، دوسرے مہینوں میں نہیں ملتی، جیسے کہ حج، پھر قربانی، پھر تکبیرات جو ہم فرض نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں۔ یہ عبادتیں ایسے ہیں، یہ صرف اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں۔ اور فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ ان کا احترام کریں۔ اب یہ عشرہ ذی الحجہ کس کو کہتے ہیں؟ ذی الحجہ کے جیسے رمضان میں آخری 10 دن کو ہم آخری عشرہ کہتے ہیں، ایسے ہی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کو عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں۔ اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں میں عبادت کرنا دیگر دنوں میں کسی بھی عبادت کرنے سے زیادہ ثواب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ کیا جہاد سے بھی بڑھ کر؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں جہاد سے بڑھ کر، سوائے اس شخص کے جو جہاد میں گیا اور اپنے مال و جان لٹا دیا، شہید ہو گیا، اس شخص کی اتنا نہیں، بلکہ دیگر سے تو زیادہ۔ تو اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی جو فضیلت بتائی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ رمضان میں جس طرح ہم اہتمام کرتے ہیں نیکیاں کرنے کا، برائیاں چھوڑنے کا، فون کے صحیح استعمال کا، غلط استعمال کا چھوڑنے کا، تو اس طرح ہم کو ان ایام میں بھی کرنا چاہیے۔ اس کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور بھی ہمارے اندر اور بھی سدھار عطا فرمائے گا۔ قرآن مجید میں آیت ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، قسم ہے فجر کے وقت کی، 10 راتوں کی، اور طاق اور جفت اور طاق عدد کی۔ فجر سے مراد
بقرعید کے دن کی صبح کی، یا بعض نے کہا کہ محرم کی پہلی تاریخ کی صبح فجر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا. یعنی اللہ تعالیٰ جس چیز کی قسم کھاتا ہے وہ بڑی عظمت والی اور عزت والی ہوتی ہے. کامن سی بات ہے کہ خدا جس کی قسم کھائے وہ معمولی چیز ہرگز نہیں ہو سکتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ولیال عشر سے مراد عشر الاضحیہ یا عشر الاضحیٰ کے ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن مراد ہیں. اور والوتر یوم عرفہ والشفع یوم النحر. وتر کہتے ہیں آڈ نمبر، جیسے 3 5 7 اس طرح، اور شفع کہتے ہیں جفت ایون نمبر 2 4 6. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آڈ و ایون طاق و جفت عدد کی بھی کھائی، تو حضور صلی اللہ قسم کھائی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں وتر سے مراد عرفہ کا دن ہے جو 9 تاریخ ہے، اور شفع سے مراد یوم النحر ہے، عید کا دن ہے جو 10 تاریخ ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ ان ایام کی بہت بڑی فضیلت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو رات کو دن کو جو بولا، یہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے. اور جو ترمذی شریف میں آتا ہے کہ جو شخص ان دنوں میں دن کو روزہ رکھے تو سال بھر روزہ رہنے کا اس کو ثواب ملے گا، اور رات میں عبادت کرے تو شب قدر میں عبادت کرنے کی طرح اس کو ثواب ملے گا. مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں عبادت کرنا دیگر دنوں میں عبادت کرنے سے بہت زیادہ افضل اور اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے تم اس کے اندر کثرت سے تکبیر، تحلیل، تحمید پڑھا کرو. یہ تکبیر، تحمید اور تسبیح کا بھی ایک لفظ آتا ہے. تسبیح، تحلیل کس کو کہتے ہیں؟ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ پڑھنے کو. تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر پڑھنے کو یا کہنے کو. تحمید کہتے ہیں الحمدللہ کہنے کو. تسبیح کہتے ہیں سبحان اللہ کہنے کو. ہم جیسے صبح کلمے یا کلمہ تمجید پڑھتے ہیں سبحان اللہ ہی، تو یہ ہو گیا تسبیح. الحمدللہ تحمید، ولا الہ الا اللہ تحلیل، واللہ اکبر تکبیر. تو ہم جو صبح کلمے یا جو نماز ہوتی ہے صلاۃ التسبیح، اس میں بھی یہی چیز پڑھتے ہیں، تسبیح، تحمید، تحلیل اور تکبیر. تو ہم یہ دنوں جب دن آتے ہیں تو کثرت سے پڑھنا چاہیے. پہلے سے بھی پڑھتے تھے تو اس سے بھی زیادہ پڑھنا، اگر نہیں پڑھتے تو پڑھنے کا اہتمام کریں ان 10 دن میں. اس کے لیے آپ کو وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ہر مقام بس باقی صاف ہو تو کافی ہے، ہم پڑھ سکتے ہیں، اور ایسا موقع ہم نہیں گنوانا چاہیے. پھر اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، جو شخص قربانی دینے کا ارادہ رکھتا ہے وہ چاہیے کہ اس مہینے کے چاند دکھنے سے قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. یہ بھی ایک عبادت ہے، حاجیوں کے مشابہ بھی ہے، بہت ساری اس میں حکمت بھی ہوئی اور ہوتی بھی ہے. یہ ایک الگ سی عبادت ہے، اس کا اہتمام کرنا، اس کا الگ ثواب ہے، قربانی الگ. بعض یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں قربانی دے رہا ہوں، اگر میں بال ناخن کاٹ جاؤں تو میری قربانی نہیں ہوں گی. ایسا نہیں ہے، بلکہ قربانی الگ عبادت ہے، اس کا ثواب الگ ہے. یہ الگ عمل ہے، اس کا اجر و ثواب الگ عطا کیا جائے گا. اسی طرح ذوالحجہ کے مہینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سید الشہور رمضان وآدمها حرمتا ذوالحجہ. مہینوں کا سردار رمضان ہے، اور ان مہینوں میں سب سے زیادہ عزت والا ذوالحجہ کا مہینہ ہے. شعب الایمان کی حدیث ہے. دیکھیے ایک سمجھنے کے لیے صدر خاندان والد ہوتا ہے، اور خاندان کا سب سے باعزت شخص دادا ہوتا ہے. یا ملک میں سب سے صدر جو ہوتا ہے، وزیر اعظم جس کو کہا جاتا ہے، یا پرائم منسٹر جس کو کہا جاتا ہے، وہ رمضان مہینوں میں ہے. پریسیڈنٹ، صدر جمہوریہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کا احترام زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا دخل اتنا نہیں ہوتا، لیکن باعزت ہوتا ہے. اس کا کوئی مذاق کارٹون نہیں بنا سکتا، عزت اس پر لازم ہوتی ہے. ویسے شہر رمضان مہینوں کا سردار ہے، اور ذوالحجہ آخری مہینہ عزت و احترام والا ہے. اس میں اور ایک چیز، ایام تشریق آتے ہیں اسی مہینے کی 9 تاریخ سے لے کر 13 تاریخ تک، پورے 23 نمازوں میں
فرض نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر پڑھنی ہوتی ہے، ضروری اور واجب ہے۔ 9 کی فجر سے 13 کی عصر تک 5 دن کے 5 نمازوں میں آخری 5ویں دن کی 2 مغرب اور عشاء چھوڑ کر 23 نمازیں ہوتے ہیں۔ اس میں ایام تشریق جس کا اس میں تکبیر پڑھنا واجب ہے۔ حضرت اسی کے اندر اور ایک 9 تاریخ جو ہوتی ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اس دن کا روزے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 9 یعنی عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے جتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے کسی اور دن آزاد نہیں کرتا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دوسری اور ایک مسلم شریف کی حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو شخص اس 9 تاریخ کو روزہ رکھتا ہے اس کے گزرا ہوا سال آنے والا سال کے تمام گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اس روزے کی وجہ سے وہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں اس سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دن آتا ہے 10 تاریخ یوم النحر۔ اس کے دن آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دن سوائے قربانی کے کوئی عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، خون کا بہانا۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ قربانی کرنے والا جب قربانی کرتا ہے تو جانور کے خون کے پہلا خطرہ ٹپکنے سے نیچے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور جانور کے بالوں کے بدلے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں حرمت والے مہینے، عشر ذی الحجہ، ایام تشریق، یوم عرفہ، یوم النحر کے تعلق سے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے قربانی کا متعلق بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔